ہیلو ہیلو گڈ مارننگ، ارلی مارننگ. مجھے پتہ ہے آپ لوگ زیادہ تر تو لوگ یہاں سو رہے ہوں گے، اور جو جاگ رہے ہیں وہ اس لیے جاگ رہے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ان کا جو انٹرنیٹ ہے وہ بھی اب بند ہو جائے گا، اور جب وہ بند ہو جائے گا تو ہم سب کے رابطے آپس میں ختم ہو جائیں گے، اور جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ایسا ہو جائے گا. میرا بہت دنوں سے آپ لوگوں سے دل چاہ رہا تھا بات کروں، میری طبیعت صحیح نہیں تھی تو اس لیے بات نہیں کر سکی آپ لوگوں سے، لیکن آج میں جاگی ہوئی تھی. یہاں تو دن ہو رہا ہے اور وہاں پہ ارلی مارننگ ہے، اور میں دیکھ رہی ہوں نیوز وغیرہ، تو دکھ بھی ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب جو چیزیں ہیں وہ بہت بہت کہتے ہیں نا ڈفرینٹ سمت جا رہی ہیں، اور وہ جو سمت ہے وہ خود ہی چوز کی گئی ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، پاکستان کو اس سچویشن پہ لانے کے لیے کہ ہر چیز کہتے نا اگڑم بگڑم شگڑم ہو جائے. اور اس میں جن جن لوگوں کے ہاتھ ہیں وہ اب کافی طریقے سے ایکسپوز ہو چکے ہیں. پہلے لوگ چھپ چھپ کے بولتے تھے، اب لوگ کھل کھل کے بولتے ہیں. دو تین چیزوں پہ فوکس کروں گی آج. ایم کیو ایم کی جو ہار ہوئی ہے اس کو میں ایک چیز سے کہتی ہوں نا، بات بولتی ہوں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. تو یہاں پہ بہت سارے تنکوں کا سہارا ایم کیو ایم کو ملا، اور وہ آج ہار گئی، جبکہ ساری پی ڈی ایم نے ان کو سپورٹ کیا. یہ وہ پی ڈی ایم ہے جن کے کوئی زیادہ تر ہے ہی نہیں ووٹرز اس کانسٹیٹوئنسی میں، تو انہوں نے بس ایویں ہی ان کو کہا کہ بھئی ابھی ان کو ویسے ہی ان کو دھکا دو، تو زور کا جو دھکا دیا ہے نا ایک گرتی ہوئی دیوار کو ایم کیو ایم، وہ انہوں نے دیا ہے. اور ان کے ووٹرز ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ پیپلز پارٹی نے ان کو سپورٹ کرا یا ان کے اور لوگوں نے ان کو سپورٹ کرا، وہی جن کے خلاف ان کی ہمیشہ سے کہتے ہیں نا سیاست چلتی رہی ہے. تو یہ تو ان کا حال ہوا. اور لیکن اب جو پی ٹی آئی اگر جیت بھی گئی ہے اور وہ اگر پھر ریزائن کر دے گی، تو پھر یہ سارا جو ایک ایکسرسائز ہوئی ہے یہ کس لیے ہوئی ہے؟ ایک تو مجھے یہ کہنا تھا. سیکنڈلی جو ابھی بنی گالا کے ارد گرد لوگ بھی موجود ہیں اور وہاں پہ بڑی نفری بھی آ چکی ہے پولیس کی. یا تو یہ ایک ڈسٹریکشن ہے ابھی شہباز گل کی اسٹوری پہ سے، اور وہ صبح میں ان کو کورٹ میں پیش کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کورٹ میں، کیا ہوتا ہے. اور باقی چیزیں کسی اچھے اس پہ نہیں جا رہی. ملک کے جو حالات ہیں وہ بہتری کیا ہوگے، اب تو ورڈز کی طرف جا رہے ہیں. بیکاز مجھے لگ رہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اب تو ہی از آل فار ایٹ کہ وہ یہاں سے اگر کچھ گرفتاریاں ہوں گی فیڈرل سے، تو پھر وہ پنجاب سے بھی، وہاں سے بھی گرفتاریاں ہوں گی، اور آپس میں ایک کلیش کا خطرہ ہے جو کہ افسوسناک ہے. لیکن اب میرے خیال سے پیچھے اب ہٹنا نہیں چاہیے. میرے تو یہ خیال سے کہ اب بس ہو گیا ہے، اب آگے بڑھیں. آگے اگر آپ پیچھے ہٹ گئے، ڈر گئے، تو وہی حال ہوگا جو ایم کیو ایم کا ہوا ہے کہ ان کو کسی اور کو وہ ہائی جیک ہو جائے گی ایم کیو ایم کی طرح سے پی ٹی آئی بھی، اور مین لیڈر کو پیچھے کر دیا جائے گا چاہے وہ جیسا بھی ہے. تو اب آئی تھنک وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو اب انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے، اور اداروں کو بھی انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. لوگوں نے مجھے بڑے میسیجز آئے کہ وہ خوش ہو رہے تھے، کچھ ایم کیو ایم کے وہ لوگ جنہوں نے بائیکاٹ کیا ہے، جو لنڈن کو سپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے وہ خوشی کا اظہار کیا کہ کہتے ہیں نا وہ ہوا کسی کی نہیں ہے، وہ والا جو ایک شعر ہے، اس شعر کو لے کے وہ بار بار مجھے بھیجتے رہے ہیں کہ باجی دیکھیں ان کے ساتھ بھی ابھی وہی ہوا، یہ لوگ خوش ہوتے تھے جب ہماری پارٹی کے ساتھ برا ہوا. ہاں یہی ہوا، آپ صحیح کہتے ہو.
لیکن جو ایم کیو ایم تھی وہ کوئی نیشنل پارٹی تو تھی نہیں، وہ تو بنی تھی مطلب وہ تو پروونشل ہے، اور یہ ہے ایک نیشنل پارٹی، نیشنل لیڈر. اس کا جو اس کے جو کہتے ہیں نا ووٹرز ہیں، اس کے سپورٹرز ہیں، وہ سارے ہر پروونسز میں ہیں. تو یہاں پہ ایک ڈفرینٹ آ گئی ہے بات، اور اس کو سپورٹ اس کی زیادہ ہے. ایم کیو ایم کے مقابلے میں سپورٹ نہیں ہے. ایم کیو ایم کی جو سپورٹ تھی وہ جب لیڈرشپ ہی گھٹنے اس نے ٹیک دیے تھے تو پھر کیا کیا ہو سکتا تھا. تو بس یہ ساری باتیں ہیں، اور دعا کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے پھر ہمارے ملک کو بہت زیادہ ایک دھچکا پڑے، اور ہمارا ملک جو آگے بڑھنے کے لیے اب وہ اور پیچھے چلا جائے. تو صبح کا وقت ہے، فجر آپ لوگ فجر پڑھیں، دعا کریں اس ملک کے لیے، دعا کریں کہ جو بلوچستان میں سیلاب آئے ہوئے اور سندھ میں جو سیلاب آئے کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ان کے گھر جا چکے ہیں، سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں، اور وہ صرف ایسی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ڈرائی جگہ ان کو ملے اور وہ وہاں بیٹھیں اور وہ اپنی زندگیوں کو بچائیں. ان کا ہر چیز ڈوب چکی ہے. تو ہمارے ملک میں جہاں ایسی کہتے ہیں نا آفتیں آ رہی ہیں ناگہانی، وہاں پر ایسی آفتیں بھی نازل ہو رہی ہیں جو خود کریٹ کی گئی ہیں. سو کیا کر سکتے ہیں؟ افسوس یہی ہے کہ جن کو سمجھنا ہے، جو بڑے ہیں ہمارے، جن کو ملک کو سنوارنا ہے، جن کو اس سے بچانا ہے ان چیزوں سے، وہ کہتے ہیں نا آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، آپس میں اس چیز کو ختم کرنے کو تیار نہیں ہے. تو پھر ہم کس کی طرف دیکھیں گے؟ یہ ملک کس کی طرف دیکھے؟ لیڈر تو وہ ہوتا ہے کہ جو اٹھے اور بات کرے. تو کس کے اندر اتنی لیڈرشپ کوالٹی ہے؟ چاہے وہ ہمارے اداروں میں سے ہو یا ہمارے پولیٹیکل اینٹیٹیز میں سے ہو. آج اگر کسی پولیٹیکل ورکر کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو سب آواز اٹھائیں، جیسے کہ جب ایم کیو ایم کے ساتھ ہوتا تھا پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ، تو اس وقت کوئی آواز اتنی نہیں اٹھاتا تھا، ہمیں آواز نہیں آتی تھی لوگوں کی. ان کے ٹارچر کی باڈیز کی تصویریں بھی آتی تھی، کبھی تو وہ مر جاتے تھے، قتل ہو جاتے تھے، اور ہم صرف جا کے افسوس کرتے تھے، لیکن کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. تو آج جب پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ بھی افسوس کی بات ہے، کیونکہ پولیٹیکل ورکر، پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ جس کے ساتھ بھی ہو وہ غلط ہے. تو بس میں اتنا ہی کہوں گی، دعا کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بول سکتے ہیں، لیکن اب آپ لوگ یہ یاد رکھیں کہ آپ لوگ کا شاید یہ سوشل میڈیا ویڈیا بھی یہ لوگ ختم کریں گے، جہاں انہوں نے اور بین لگا دی ہیں، تو اس پر بھی بین لگ سکتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کافی اسٹرانگ ہے. لوگ سوشل میڈیا کچھ دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور ایزی ہوتا ہے اسپریڈ کرنا کوئی نیوز. تو اگر ایسا ہوا تو پھر آپ لوگوں سے پتہ نہیں کب بات چیت ہو، لیکن جسٹ اسٹے کنیکٹڈ، ہوپ فلی اللہ بہتر کرے گا. سب کے لیے دعائیں ہیں، اور میری طرف سے سب کو بہت بہت سلام. اللہ حافظ.